السلام علیکم۔ کچھ حال احوال ہماری سیاست کا ہو جائے۔ تہیا کر رکھا ہے پاکستانی سیاستدان اور غیر سیاسی حکمران مختلف اصطلاحات وضع کرنے اور پھر ان کے فیاضانہ استعمال کے بڑے شوقین ہیں۔ انہی میں سے ایک اصطلاح ہم نے تہیا کر رکھا ہے بھی ہے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کی بڑی پسندیدہ اصطلاح ہے۔ حکومت میں آنے اور اپوزیشن میں چلے جانے کے بعد اس کا محل استعمال بدل جاتا ہے۔ مثلاً حکمران کہتے ہیں ہم نے معاشرے سے کرپشن کے خاتمے کا تہیا کر رکھا ہے۔ اپوزیشن والے اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم نے حکومت کے خاتمے کا تہیا کر رکھا ہے۔ لیکن ہوتا کچھ نہیں، دونوں اپنے اپنے تہیے طے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حکومت کا خاتمہ اپوزیشن نہیں کرتی، کوئی اور کرتا ہے، اور کرپشن کے خاتمے کی کوشش کسی حکومت کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتی۔ عوام کا یہ حال ہے کہ وہ اب تہیا پروف ہو چکے ہیں اور اتنے تہیوں کو فطری موت مرتے دیکھ چکے ہیں کہ کسی نئے تہیے کی موت پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اب تو وہ تہیوں سے بیزار ہو کر کہنے لگے ہیں غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ سیاسی و حکومتی تہیہ ساز دراصل عوام کے تہیوں کی قوت سے واقف نہیں ہوتے۔ انہیں پانی سر سے گزرنے کے بعد علم ہوتا ہے کہ سیاسی تہیے ایک طرف، عوامی تہیے ایک طرف۔ سیاسی تہیوں کے نتیجے میں عوامی آنسوؤں کا سیلاب تمام حکمرانوں کو ان کے تہیوں سمیت بہا کر لے جاتا ہے اور تمام تہیے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہماری تاریخ ان سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے چند پسندیدہ تہیے ہیں۔ مثلاً پاکستان بننے کے بعد سے وہ اسے فلاحی اسلامی ریاست بنانے کا تہیا کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی مستقل مزاجی کو داد دینا پڑتی ہے۔ یہ وہ واحد تہیا ہے جس کی تکرار سے وہ کبھی نہیں تھکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین اسی دن پاکستان اسلامی فلاحی مملکت بننے لگے گا جس دن حکمران اس کی تکرار ختم کر دیں گے، کیونکہ آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ وہ یا تو تہیا کرے گا یا ملک کو فلاحی اسلامی ریاست بنانے کی کوشش کرے گا۔ تہیا کرنا کیونکہ خود ایک بہت بڑا کام ہے، لہٰذا اس کو کرتے ہوئے کوئی اور کام کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب ہمارے سیاستدان تہیے سے فارغ ہوں گے تو ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ کرپشن کے خاتمے کا تہیا بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ تہیا کرنے کے لیے کافی ڈٹائی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ تہیا حکمرانوں کی جانب سے کیا جا رہا ہوتا ہے تو انہیں علم ہوتا ہے کہ اس کا پورا نظام اسی پر چل رہا ہے۔ رشوت کے خاتمے کا مطلب ہے نظام حکومت کا خاتمہ، جو کوئی حکمران کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ تہیا محض تہیا اور خالص تہیا ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد تہیا ہے جو تہیا کی نصابی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ پاکستانی سیاستدان اور حکمرانوں کی تقاریر اور بیانات کی تاریخ کھنگالی جائے تو اس میں سب سے وافر عنصر تہیے کا ملے گا۔ اگر تہیا نکال دیا جائے تو خلا کی بے کرہ وسعتیں باقی رہ جائیں گی اور پوری تاریخ خالی ہو جائے گی۔ اسے بھرنے کے لیے ٹائم مشین استعمال کر کے ماضی میں جانا پڑے گا۔ بچے عموماً بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو تہیا کی گردان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خود بھی اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی بچہ اسکول سے چھٹی کرتا ہے تو باز پرس پر ماں سے کہتا ہے میں نے اسکول نہ جانے کا تہیا کر رکھا ہے۔ ماں ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ یہ ابھی سے تہیے کرنے لگا، بڑا ہو گیا تو قیامت ڈھا دے گا۔ پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے کہ تہیے کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں، بلکہ کچھ ہو نہ ہو تہیا ضرور ہوتا ہے۔ سیاستدان تو تہیے کے بغیر داعیے اجل کو لبیک بھی نہیں کہہ سکتے۔ یوں سمجھیے کہ ہماری سیاست سے تہیا نکال دیا جائے
تو وہ بے پیندے کا لوٹا بن جائے گی، گویا لوٹا ہر صورت میں رہے گی۔ دراصل تہیے کے پیندے نے اسے لڑھکنے سے روکا ہوا ہے۔ اس پیندے کے نکلتے ہی لوٹے کے حالات ناسازگار ہو سکتے ہیں۔ سیاستدان اس کی بقا کے لیے مستعد ہیں، کیونکہ تہیے کی بقا دراصل ان کی اپنی بقا ہے۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ تحریر کچھ موضوع سی معلوم ہوئی، تو سوچا کیوں نہ آپ سب سے شیئر کیا جائے۔ اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر our videos. Thank you.